السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد الحلیم نعمانی۔ میرے چینل نعمانی بلوچ کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی بٹن دبائیں، لائک اور شیئر کریں۔ کشتی دیر سے ڈانو ڈول تھی، ایسے میں کوئی تدبیر کام نہیں آ رہی تھی۔ بھری ہوئی کشتی سمندر کے درمیان پہنچی تو ایک زبردست طوفان آ گیا۔ تمام لوگ اپنے بتوں کو پکارنے لگے۔ ان میں سے ایک شخص نے اللہ کو پکارا۔ مسافر حیرانی سے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ مسافر کس اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ طوفان بڑھتا رہا، کشتی کے ہچکولوں میں اضافہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ ملاح نے بلند آواز سے کہا، ساتھیو، مجھے افسوس ہے کہ ہماری کشتی اس حالت میں کبھی کنارے پر نہیں لگ سکے گی۔ ہمیں اپنے سامان کا بوجھ کم کرنا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیں۔ مسافر مجبور ہو کر سامان سمندر میں پھینکنے لگے، لیکن بوجھ ہلکا ہونے کے باوجود کشتی اسی طرح ڈولتی رہی۔ مسافروں کا ڈر کے مارے برا حال تھا، کچھ بڑبڑا رہے تھے اور کچھ خاموش تھے۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا، لگتا ہے کوئی منحوس شخص اس کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ دوسرا بولا، بھائیو، مجھے لگتا ہے ہم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے قربانی نہیں کی اور اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے۔ سب کی باتیں سننے کے بعد ملاح نے کہا، میرا خیال تو یہ ہے کہ ہم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو بھاگا ہوا غلام ہے۔ اس زمانے میں غلام کا اپنے آقا سے بھاگ جانا بہت ہی بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ ملاح کی حمایت میں کئی مسافر بول پڑے۔ ایک نورانی شکل والے شخص نے ملاح کی باتیں سن کر اس سے کہا، بے شک میں ہی وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ مجھے دریا میں پھینک دو اور خود کو عذاب الہی سے بچا لو۔ اس شخص کی نورانی صورت دیکھ کر کشتی والوں نے انہیں دریا میں پھینکنے سے انکار کر دیا، مگر اس کے مسلسل اصرار پر طے پایا کہ قرآن اندازی کر لی جائے اور جس کا نام نکل آئے اسے کشتی سے باہر پھینک دیا جائے۔ ایک بار، دو بار اور پھر تیسری بار بھی اسی شخص کا نام بذریعہ قرآن اندازی نکلا اور حجت تمام ہو گئی تو اس نے خود کشتی سے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ کشتی سے چھلانگ لگانے والے یہ شخص سیدنا یونس علیہ السلام تھے، جو اپنی قوم کی ہٹ دری سے تنگ آ کر بستی چھوڑ آئے تھے۔ یونس علیہ السلام کی قوم بھی عجیب تھی۔ اللہ کے خاص بندے اور پیغمبر یونس علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ انہوں نے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، مگر وہ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بنے تھے کہ یونس علیہ السلام کی دعوت پر کسی ایک فرد نے بھی لبیک نہ کہا۔ یونس علیہ السلام جانتے تھے کہ پہلے بھی انبیاء کرام کو ایسے حالت پیش آئے کہ ان کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہ تھا، لیکن ایسی صورتحال کا سامنا تو کسی کو بھی نہ کرنا پڑا تھا کہ پوری کی پوری قوم میں کوئی بھی دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اس صورتحال نے ان کو پریشان کر دیا۔ بات صرف یہی ہوتی تو شاید یونس علیہ السلام اس قدر پریشان نہ ہوتے، مگر جب وہ لوگوں کو کہتے کہ شرک سے باز آ جاؤ، گناہوں سے تائب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تو ان کی باتیں سن کر اس بستی کے لوگ نہ صرف ان کا مذاق اڑاتے بلکہ کلم کلا کہتے کہ تم جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ لے کیوں نہیں آتے۔ ان لوگوں کی انہی باتوں نے یونس علیہ السلام کو پریشان کر دیا تھا، اور انہوں نے وحی کے مطابق اہل بستی کو 3 دن کی مہلت دے کر کہا، اگر تم اب بھی ایمان نہ لائے تو پھر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ ابھی 3 دن پورے نہیں ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام نے خود ہی اندازہ قائم کر لیا کہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو ایمان لائے، اس لیے انہوں نے بستی چھوڑنے کا پروگرام بنا لیا اور ایک رات چپکے سے بستی سے نکل گئے۔ ایک طرف یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر جا رہے تھے کہ دوسری طرف ان کی مہلت اور بستی چھوڑنے کی خبر ایک شخص چند لوگوں کو سنا رہا تھا۔
مگر لوگ تھے کہ لغزشوں پر پریشان ہونے کے بجائے اس شخص کا مذاق اڑا رہے تھے۔ مگر اس شخص نے جب یونس علیہ السلام کی راست بازی اور سچائی کی دلیل دیکھ کر اور سابقہ انبیاء کی مثالیں دیکھ کر بات کی تو لوگوں کی زبانوں کو تالے لگ گئے اور وہ بھی سنجیدگی سے بات کرنے لگے۔ اس دوران مجلس میں موجود زیادہ تر لوگوں کی ہمدردیاں اطلاع دینے والے کے ساتھ ہو چکی تھی۔ صورتحال کو بانپ کر یونس علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے غصے میں وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی ایک شخص آیا اور آتے ہی بولا، بھائی کچھ خبر ہے آپ کو کہ یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اسلامک معلوماتی ویڈیوز کے لیے نعمانی بلوچ چینل کو سبسکرائب کریں۔ گھنٹی کیا کہاں چلے گئے؟ سب نے بکلا کر اس پر اپنے سوال داغے۔ آنے والے نے بتایا، بھائی یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں، لیکن ان کا گھر خالی پڑا ہے، سامان بھی ساتھ لے گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ رات کے آخری پہر نکلے ہیں، تبھی تو کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ میرا مکان بھی ان کے گھر کے پاس ہی ہے، میں خود دیکھ کر آیا ہوں۔ گھر کو تالا بھی نہیں لگا، دروازہ کھولا پڑا ہے، بچے ان کے گھر میں کھیل رہے ہیں، سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، ان کے چہرے خوف سے زرد پڑ چکے تھے۔ ایک بولا، میں مندر کے سب سے بڑے پروہت کو خبر دے کر آتا ہوں۔ یوں سب لوگ یہ خبر پہنچانے اور اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ صرف ایک شخص وہاں موجود رہ گیا اور یہ تھا وہ پہلا شخص جو یہ اطلاع لایا تھا کہ یونس علیہ السلام نے عذاب آنے کی خبر دی ہے۔ اس نے یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا تھا، ان سے معافی مانگ کر ان پر ایمان لانے کا ارادہ کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ اس راستے کی طرف چل دیا جو بستی سے باہر جاتا تھا۔ اس شخص نے یونس علیہ السلام کو کافی تلاش کیا مگر کامیاب نہ ہوا۔ آخرکار تھک ہار کر وہ واپس بستی آ گیا۔ بستی والوں نے جب اس سے یونس علیہ السلام کا پوچھا تو اس نے بڑے دکھ سے بتایا کہ اسے کوئی نہ ملا۔ اس دوران ایک خوفناک منظر نے بستی کے رہنے والے تمام لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ آسمان پر کالے بادل ظاہر ہوئے اور گرجنے لگے۔ وہ لوگ جو دل سے جانتے تھے کہ یونس علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، مگر صرف ضد، ہٹ درمی اور دوسرے لوگوں کے خوف سے آپ کا انکار کر رہے تھے، وہ ڈر گئے۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ بے موسم بادل ہیں، یہ خیر کی بارش برسانے نہیں آئے، مگر یہ اللہ کا، اور یہ عذاب اللہ کے اس اٹل فیصلے کے تحت آئے گا۔ اس کے رسول ہر حال میں غالب ہو کر رہتے ہیں۔ جو قوم ان کا انکار کر دیتی ہے اس کا دنیا سے نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں میں یونس کو تلاش کرنے والا اور محفل میں حمایت کرنے والا معزز شخص پیش تھا۔ مالدار آدمی بستی کے بادشاہ کا درباری تھا۔ یہ دونوں شہر کے دیگر معزز لوگوں کے ہمراہ بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسے خبردار کیا کہ یہ بادل جس کی وجہ سے پوری بستی میں اندھیرا چھا گیا ہے، ہمیں آنکھیں کھولنے کا آخری موقع دینے آئے ہیں۔ ان لوگوں کی دلیلیں سن کر بادشاہ بھی مان گیا اور سیاہ بادلوں کی اوٹ میں چھپے طوفان کو ایک لرز اٹھا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ تمام بت خانوں سے بت اٹھا دیے جائیں اور لوگ اپنے اپنے گھروں کو بھی ان سے پاک کر دیں۔ ساتھ ہی اس نے یونس علیہ السلام کی تلاش میں سرکاری سپاہی چاروں طرف دوڑا دیے۔ دوسری طرف جو شخص شہر کے بڑے مندر کے پروہت کی طرف گیا تھا، اس نے بھی پروہت کو قائل کر لیا۔ دراصل آسمان پر چھائے سیاہ بادلوں نے ان لوگوں کو یونس پر ایمان لانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب لوگ مل کر توبہ کرتے ہوئے نظر آنے لگے۔ شہر کے ہر کونے میں لوگ جمع ہو گئے اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے اور التجا کر رہے تھے، اے اللہ اس عذاب کو ٹال دے، ہمیں یونس علیہ السلام سے ایک دفعہ ملا دے، ہم پھر کبھی تیرے رسول کو ناراض نہیں کریں گے۔ مگر بہت تلاش کے باوجود یونس علیہ السلام نہ ملے۔ قوم اچھی طرح جانتی تھی کہ جب تک اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور اس کے رسول یونس علیہ السلام پر ایمان نہیں لائیں گے، عذاب کا خطرہ رہے گا۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا ان کی توبہ آنسو میں بھیگ رہی تھی۔ نینوا والوں پر بادل گو نہ برسا، لیکن ان کی آنکھوں سے آنسوں کا مینا برسنے لگے۔ انہوں نے رو رو کر اپنی گناہ دھوئے اور اس عظیم اور مثالی توبہ میں امیر کبیر لوگ سب سے آگے تھے، حتیٰ کہ بادشاہ بھی۔ آخر 3 دن گزر گئے اور بادل بھی چھٹ گئے، عذاب ٹل گیا،
لیکن یونس علیہ السلام کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر ایک ساحلی علاقے کی طرف چلے گئے۔ مندر کا یہ حصہ بستی کی حدود سے باہر تھا۔ اس سے پہلے آپ نے راستے میں شہر کے آسمان پر بادل دیکھ کر یہی خیال کیا تھا کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ ساحل پر ایک کشتی تیار تھی، آپ اس پر سوار ہو گئے۔ کشتی پر سوار کوئی بھی شخص آپ کو پہچانتا نہ تھا، البتہ وہ لوگ آپ کی شخصیت سے بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ آپ زیادہ تر خاموش ہی رہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کر رہے تھے۔ جیسے جیسے آپ ساحل سے دور ہوتے جا رہے تھے، آپ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ یونس علیہ السلام کی قوم سے ناراضی اللہ کو پسند نہ تھی، لیکن وہ خود اللہ کے چنیدہ و پسندیدہ بندے اور رائے حق کے نہایت ممتاز مسافر تھے۔ ان کے ذریعے مالک قضاء و قدر دنیا کو ایک اور معجزہ دکھانا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگائی تو اللہ نے ایک دیوہیکل مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو نگل لے، لیکن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اپنے آپ کو ایک عجیب و غریب اور نئی دنیا میں پا کر اللہ کے اس نیک بندے کو اپنی گزری ہوئی باتیں یاد آنے لگی، اور بڑی عاجزی سے گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں دست بدعا ہو گیا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ الہی، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، میں نے خود ہی اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب بندے کی یہ ادا پسند آئی، اور مچھلی کو ایک بار پھر حکم ہوا کہ اسے دریا کے کنارے اگل دے۔ مچھلی نے آپ کو ساحل پر اگل دیا۔ آپ انتہائی کمزوری کی حالت میں ساحل کی نرم ریت پر پڑے تھے۔ آپ کے بدن میں اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، کسی مناسب جگہ کا انتخاب کر کے دھوپ سے بچ جائیں۔ اسی دوران اللہ نے اپنے خاص رحمت سے ایک بڑی سی بیل لگائی۔ اس بیل نے حیرت انگیز طور پر یونس علیہ السلام کو اپنے سائے میں لے لیا۔ کچھ دیر آرام کے بعد آپ نے بیل کے پل سے اپنی بھوک مٹائی۔ پل کھانے سے آپ کے جسم میں طاقت آئی، لیکن اگلے ہی دن یہ بیل سوکھ گئی۔ آپ کو بیل کے یوں سوکھ جانے کا انتہائی دکھ ہوا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے ایک مرتبہ پھر معافی کی درخواست کی۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا اور فرمایا: تمہیں ایک معمولی بیل کے سوکھ جانے کا اس قدر غم ہے، حالانکہ اس میں بظاہر کوئی جان نہیں، یہ نہ بولتی ہے اور نہ سنتی ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور پھر بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ یونس علیہ السلام ایک بار پھر اللہ کے حضور دست بدعا ہو گئے اور رو رو کر اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگے، اور ساتھ ہی وعدہ کیا اگر انہیں زندگی ملی تو وہ دوبارہ بستی میں جائیں گے اور اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوششیں کریں گے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ آپ چند دن بعد چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ صحت مند ہوتے ہی آپ بستی کی طرف چل دیے۔ بستی کے لوگ بھی آپ کی تلاش سے مایوس نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یونس علیہ السلام کو دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا، اور آپ کو انتہائی عزت و احترام سے واپس بستی میں لے آئے، اور ساتھ ہی اللہ کے حضور توبہ کر کے آپ پر ایمان لے آئے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لیا۔ وہ بستی جس میں یونس علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے نینوا تھی، اور نینوا کی قوم دنیا کی واحد قوم ہے جسے عذاب کے وقت توبہ نصیب ہوئی اور انہوں نے ایمان لا کر دنیا کی کامیابیاں حاصل کی۔ یونس علیہ السلام نے اپنی زندگی اسی بستی میں گزاری، بالآخر فوت ہو کر اسی میں دفن کیے گئے۔